اور اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں کے اوپر فتح عطا کر دیں گے۔ اگلے دن ظہر کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں خواہش آئی کاش یہ جو جہاد کا پرچم ہے خیبر نے فتح ہونا ہے، اور جہاد جو اسلام کی کوہان ہے، جو اسلام کی چوٹی ہے، کاش کہ اس کا یہ پرچم ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما اردت الامارۃ الا یومئذ، کبھی بھی میرے دل کے اندر امارت کا خیال تک نہیں آیا، سوچا ہی نہیں تھا کہ میں امیر بنوں، مگر الا یومئذ، جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کاش یہ پرچم مجھے مل جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، سلام پھیری، تو آپ نے بعد میں فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کدھر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وہ تو بیمار ہے، ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلایا ہے، علی رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں کے اندر ڈالا، اللہ نے شفا دی، اور آپ نے فرمایا علی جاؤ ان کے پاس، پہلے جا کر ان کو اسلام کی دعوت دینا، پہلے جا کر ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ کلمہ پڑھ لیں، اسلام کو قبول کر لیں، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے پھر ان سے قتال کرنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، جا کر دعوت پیش کی ہے، مرحب نے انکار کیا اور آگے مقابلے میں نکلا، اور اس کے مد مقابل علی رضی اللہ عنہ نکلے، لاؤ لشکر بھی ہے مگر اس کے مد مقابل خود نکلے جو سردار ہیں۔ اس نے کہا، مرحب کہتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ چھوٹے قد کے جو ہیں یہ میرا مقابلہ کریں گے، اور آگے سے شعر پڑھتا ہے، کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب کشاہ الصلاح بطن مجرب، کہ خیبر والے لوگ خوب جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، خیبر والے لوگ خوب جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، میں اسلحے کو پہننے والا بہت بڑا بہادر، بہت بڑا تجربہ کار ہوں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے مقابلے کے اندر پھر شعر کہا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، کاسد الغابات کریح المندرا، میں ہوں وہ شخص، میں ہوں وہ شیر کہ جب شیر اپنی کچھار سے نکلتا ہے تو ہیبت ناک ہو کر نکلتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا مقابلہ کریں گے، آگے سے شیر پڑے تو آ کر تو دے، کاسد الغابات کریح المندرا، میں اپنی کچھار سے نکل آیا ہوں اور تیرے مقابلے کے اندر میں ہیبت ناک ہو کر نکلا ہوں۔ جب وہ مقابلے میں آتا ہے تو مرحب نے پہلا وار کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، پینترا بدلتے ہیں، بچ جاتے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ نے پہلا وار کیا، اس نے سر کے اوپر خود مغفر پہنا ہوا تھا، جنگی خود جو ہوتا ہے، سر کی حفاظت کے لیے علی رضی اللہ عنہ نے وار کیا، اس کا خود بھی کٹ گیا، اس کا سر بھی کٹ گیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر، جب سورہ برات نازل ہوئی ہے، سورہ توبہ نازل ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی پہلی آیات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجا، جاؤ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا ہے، جاؤ ان کے پاس جا کر مشرکین مکہ کے اندر اس کا اعلان کرو۔ علی رضی اللہ عنہ وہ آیات لے کر گئے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو پوچھتے ہیں کہ آپ امیر بن کر آئے ہیں یا مامور بن کر آئے ہیں؟ کہا میں تو پیغام لے کر آیا ہوں سورہ توبہ کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ لوگوں کے اندر یہ اعلان کر دو، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، اور جنگ کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، اور اس بات کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا ہے کہ آج کے بعد وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر کبھی نہیں آئے۔ یہ پیغام ہے ان کے لیے کہ آج کے بعد وہ اللہ کے گھر میں نہ آئے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دو اور صحابی تھے، کہتے ہیں ہم نے ان آیات کو اتنا پڑھ کے سنایا، اتنا اعلان کیا، حتیٰ کہ جدھر 10 لوگ تھے وہاں پر بھی سنائی، 2 لوگ تھے وہاں پر بھی سنائی، 1 تھا وہاں پر بھی سنائی، حتیٰ کہ ان کا گلا بیٹھ گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ہیرا پہاڑ کے اوپر ہے، یہ احد پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ اس پہاڑ کے اوپر چڑھے ہیں، اس نے حرکت کرنی شروع کر دیا، آپ نے فرمایا اسبت ہیرا،
اے ہیرا ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور باقی تمام شہداء ہیں۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ عنہ کو دنیا کے اندر شہادت کی بشارت دے دی تھی۔ ان سے کسی شخص نے کہا تھا ایک مرتبہ، کہا اے علی تمہارے پاس کیا دولت ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے پاس دولت کیوں نہیں؟ علی رضی اللہ عنہ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہا کہ میرے پاس دنیا جہان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ کہا کیا دولت ہے؟ کہا کہ میرے پاس اللہ رب العالمین کی رضا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور جنت کی خوشخبری ہے اور شہادت کا پیغام ہے، اور یہ تمام دنیا سے بڑھ کر میرے لیے دولت ہی یہی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر ہی شہادت کا پیغام دے دیا تھا۔ اور علی رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا من سب علی فقد سبنی، کہ جس نے علی کو تکلیف پہنچائی ہے گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ من آذى علی فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی، جس نے علی کو معاذ اللہ گالی دی گویا اس نے مجھے گالی دی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ بے شمار فضیلت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، مگر میرے محترم بھائیوں یہ علی رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھیے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فضائل الصحابہ کے اندر علی رضی اللہ عنہ کے قول کو نقل کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا، کہا کہ میری محبت کی وجہ سے، میرے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے ایک قوم جو ہے وہ جہنم کی آگ کے اندر داخل ہوگی، اور فرمایا میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ایک قوم جو ہے وہ جہنم کی آگ کے اندر داخل ہوگی۔ آج دیکھ لیں وہ دونوں کے دونوں گروہ دنیا کے اندر موجود، جو آپ سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، خوارج جو ہے، جو نواصب ہیں، ناصبی جن کو کہا جاتا ہے، جو نعوذ باللہ معاذ اللہ علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور بعض وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور محبت اتنی کرتے ہیں کہ اس محبت کے اندر افراط سے کام لیتے ہیں۔ افراط سے کام لیتے ہیں۔ افراط کیا ہوتا ہے؟ کہ جو صفات علی رضی اللہ عنہ کے اندر نہیں ہیں ان صفات کو علی رضی اللہ عنہ کے اندر شامل کر دیتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کی صفات ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر داخل کر دیتے ہیں، یہ بھی صفت، یہ بھی صفت۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ یہی وہ لوگ جو میری محبت کے اندر افراط سے کام لیتے ہیں اللہ ان کو جہنم کی آگ کے اندر داخل کرے گا۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک عقیدے کا اظہار کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یحبونہ ویتولونہ، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے دوستی رکھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ جس نماز کے اندر ہم ان کے لیے دعا نہ کریں وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل کے اوپر علیہ السلام، آپ کی آل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، ان کی اولاد بھی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ اس وقت تک تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک ان کے لیے دعا نہ کی جائے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ایک وہ چیز جو سب سے زیادہ مشہور ہے اس مہینے کے اندر، 18 ذی الحج کے نام سے ایک عید منائی جاتی ہے جس کو عید غدیر کہا جاتا ہے، اور اس کو منانے والا جو فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تمام عیدوں سے بڑی عید ہے ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک یہ تمام عیدوں سے بڑی عید ہے۔ کہ اس عید کے موقع پر کیا ہوا تھا، اس کا پس منظر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب خطبہ حج دے کر واپس آ رہے تھے مدینہ کے راستے کے اوپر، تو غدیر خم نامی جگہ کے اوپر آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ نے وہاں پر ایک خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولا فعلی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک اونچی جگہ کے اوپر ایک چادر کو بچھا
بچھایا اور اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور صحابہ کرام سے ان کی خلافت کی بیعت کروائی۔ میرے محترم بھائیوں، اس طرح کی جتنی روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی بیعت کروائی، اور پھر کہتے ہیں اس مقام کے اوپر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ سراسر جھوٹ گڑا جاتا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے خلافت، جو جس کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے سراسر جھوٹ گڑا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے پہلے نمبر کے اوپر سراسر جھوٹ گڑا جاتا ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں، جتنے بھی ائمہ محدثین ہیں، ایک حدیث کے امام نے بھی ان روایات کو صحیح نہیں کہا۔ ایک حدیث کے امام نے، بعض نے کہا یہ منکر ہے، بعض نے کہا ضعیف ہے، بعض نے کہا موضوع ہے، بعض نے کہا من گڑت ہے، بعض نے کہا ان کا ثبوت ہی کوئی نہیں۔ تو اس طرح کی روایات کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ اس کے پیچھے باقی کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے جو سب سے پہلی بات کہی تھی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں بھی، آپ نے اس سے پہلے فرمایا الا خبردار انی بشر، آپ نے فرمایا کہ لوگوں خبردار میں بھی ایک بشر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ نے فرمایا میں بھی ایک بشر، قریب ہے کہ میری طرف ایک پیغام لے کر آنے والا آئے اور میں اس کے پیغام کو قبول کروں۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے میرے پاس آئیں اور میں اپنے رب کی ملاقات کو قبول کروں، میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو تھام کر رکھنا، اور ایک میرے اہل بیت، ان کا خیال کرنا، میں اللہ کے لیے تم کو واسطہ دیتا ہوں، ان کا خیال کرنا۔ اور یہاں پر ائمہ محدثین نے لکھا ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، کہ آپ کے اہل بیت سے مراد نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، اس سے مراد آپ کے تمام اہل بیت، آپ کے، اور فرمایا سب سے پہلے آپ کے ازواج مطہرات آتے، کیونکہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ میرے اہل بیت کا، میرے ازواج مطہرات کا، میرے جو چچا ہیں، ان کی جو اولاد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان سب کا خیال رکھنا۔ یہاں سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا من کنت مولا، جس کا میں وصی ہوں، جس کا میں خلیفہ ہوں، اس کا علی بھی وصی۔ اس کے تو معنی الٹ ہو جاتے ہیں کہ جس کا میں خلیفہ اس کا علی۔ کیا نبی علیہ السلام خلیفہ تھے؟ معاذ اللہ، آپ علیہ السلام کو تو رب نے رسول بنایا ہے علیہ السلام۔ اور یہاں سے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ثابت کیا جاتا ہے۔ یہی جو الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائے تھے۔ فرمایا کہ جو زید ہے اخونا و مولانا، زید جو ہے وہ ہمارا بھائی بھی ہے، وہ مولانا اور ہمارا دوست بھی ہے۔ مولا کے معنی دوست ہوتے ہیں۔ اور جو نبی علیہ السلام نے مراد لیے دوسرے مقام کے اوپر وضاحت کر دی، حضرت زید کے بارے میں کہا اخونا و مولانا، وہ ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا دوست بھی۔ اور آپ نے یہ جو فرمایا ان علی منی وانا منہ، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یہ آپ نے دیگر بھی صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا تھا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا منی وانا منہ، ان ھذا منی وانا منہ۔ جب وہ شہید ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو جلیبیب ہے یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ مگر یہاں سے ایک جو ہے وہ جھوٹی اور ضعیف واقعے کو گڑھ کر یہ ثابت کرنا اور نعوذ باللہ من ذالک الکفر، باقی کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، یہ کدھر کا ایمان ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کہا تھا۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج کل ہمارے دور کے اندر اس طرح کے طبقے بنے ہوئے ہیں، جو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ایک گروہ جہنم کی آگ میں جائے گا، جیسے کہ آج کل کے غالی روافض جو ہیں، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ نعوذ باللہ مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہے تو علی رضی اللہ عنہ تو دنیا سے چلے گئے۔ کوفہ کے اندر 40 ہجری 24 رمضان کے اندر صبح فجر کی نماز کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن بن ابی ملجم نے شہید کیا تھا۔ آپ دنیا سے چلے گئے۔ اگر آپ مشکل کشا ہوتے تو مشکل کشا کی قبر ہوتی، آپ کی تو قبر مبارک ہے، علی رضی اللہ عنہ کی قبر موجود ہے۔ اگر علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہوتے تو جو مشکل کشا ہوتا ہے یا جو حاجت روا ہوتا ہے اس کی قبر ہوتی ہے۔ جس کی قبر ہو وہ حاجت روا ہو ہی نہیں سکتا۔ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ اور ہمارے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ان کی اکثریت اپنی محفلوں کے اندر یہ نعرہ لگاتی ہے، نعرہ نعوذ باللہ من ذالک الکفر۔ ایسا
کہنا جائز ہی نہیں ہے جو وہ لگاتے ہیں یا علی مدد کا جو نعرہ لگاتے ہیں. یا علی مدد کا کیا مطلب ہے کہ اے علی ہماری مدد کرو. علی رضی اللہ عنہ دنیا میں موجود ہے؟ اگر موجود بھی ہوتے ادھر بیٹھ کے نعرہ لگانے سے آپ مدد کر سکتے تھے. دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کی قبر بنی ہوئی ہے اور یہ نعرہ کس طرح کا لگا رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو. جو شخص دنیا سے چلا جائے ان کی فضیلت, ان کا مقام بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. ان سے محبت ایمان کی علامت ہے. مگر جو دنیا سے چلے جائیں, فوت ہو جائیں, شہید ہو جائیں, کیا ان کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور جو اس طرح کا نعرہ لگاتے ہیں, علی رضی اللہ نے خود کہا تھا جو میری شان کو اتنا بڑھائے گا, اتنا بڑھائے گا, فرمایا ایسے بندے کو اللہ جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. اور اسی مقام کے اوپر جب غدیر خم کے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی شان, آپ کو علم تھا تمام جہانوں میں بہت زیادہ, سب سے زیادہ فضیلت اور مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مگر آپ نے اس وجہ سے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى, آپ نے فرمایا کہ میری شان کے اندر غلو نہ کرنا, میری شان کو اتنا بڑھا نہ دینا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان کو بڑھا دیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا, تم میری شان کو ایسے نہ بڑھانا. اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا, جو کہ آج کل کے مسلمان نے وہی کام کر دکھایا جس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ میری شان کو اتنا نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا. اور آج کے مسلمان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نور من نور اللہ کہہ دیا, اللہ کا جز کہہ دیا, اللہ کا حصہ کہہ دیا, جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرمایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی سارے کے سارے صحابہ کرام سے حقیقی معنوں کے اندر محبت کرنے کی, ان کے عقیدے, منہج, نظریے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.